جمہوریت صرف الیکشن جیتنے کا نام نہیں ہے، جمہوریت الیکشن ہارنے کا بھی نام ہے۔ نون لیگ تو ابھی تک فیصلہ کر ہی نہیں پا رہی، شاید اسی وجہ سے الیکشن سے پچھلے 1 سال سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر اس شہر کے لوگوں نے مجھے موقع دیا تو اسی طرح بھرپور انداز میں جس طرح قومی ایشوز پر بات کرتا ہوں، ان کے ایشوز پہ بھی بات کروں گا۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں حلقہ 47 میں، اور اس وقت ہم مصطفیٰ نواز صاحب کے حلقے میں موجود ہیں، ان کی عوام کے درمیان موجود ہیں۔ ایک کارننگ میٹنگ میں آئے ہوئے تھے، تو ہم نے چاہا کہ ان کے حلقے کے عوام سے بھی بات کریں اور مصطفیٰ صاحب سے بھی بات کریں۔ مصطفیٰ صاحب، یہ بتائیں کیسی الیکشن مہم جاری ہے اور کیسے حلقے میں ڈور ٹو ڈور آپ جا رہے ہیں، کیسا عوام کا جوش و جذبہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، فرینکلی میں نے تو کیمپین پچھلے 2 مہینے سے شروع کی ہوئی ہے، اور 13 نومبر کو میں نے پہلی کارنر میٹنگ کی، اور آج تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہیں، 12 دسمبر ہو چکی ہے۔ تو میں اس کیمپین کے اندر ابھی تک دیگر جماعتیں تو اتر نہیں سکیں۔ میں تو یہی محسوس کر رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر اچھا رسپانس ہے، لیکن لوگ اپنے ایشوز کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ اس وقت مہنگائی اور جو روزمرہ کی جو مشکلات ہیں مہنگائی کی وجہ سے، جس وہ 98% پاکستان جن کا شکار ہے، لوگ اس کی وجہ سے بہت غیر مطمئن ہیں، اور لوگوں کا یہ جو سینٹیمنٹ ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز ریپرزینٹ نہیں کر پا رہی، اور اس کی وجہ سے ایک سیاست کے اندر ایک ڈسکنیکشن بھی مجھے نظر آ رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا اور لوگوں کا۔ سر، یہ بتائیے گا کہ خبریں چل رہی تھی الیکشن سے پہلے کہ آپ جو ہے وہ کوئی اپنی پارٹی بنائیں گے یا کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے یا کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوا اور آپ آزاد حیثیت سے آئے ہیں۔ کیا یہ اپنے تمام لوگوں سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا، اور اب عوام کا جو رسپانس ہے ہم دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ یہاں بھی ارد گرد عوام ہے، ان سے بھی بات کریں گے، تو سر کیا لگتا ہے عوام اس بار آپ کو NA47 کے عوام کا کیا جذبہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کیا جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک پولیٹیکل پارٹی بنانے کا تعلق ہے تو ملک میں ایک سیاسی جماعت کی ضرورت ہم بنائے نہ بنائے موجود ہے، کیونکہ تمام جو باقی جماعتیں ہیں ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، اور اسپیشلی جو جماعتیں PDM میں حکومت میں رہیں پچھلے 16 مہینے میں، بہت مایوسی پھیلی ہے لوگوں کے اندر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے اندر قیادت کا بھی فقدان ہے، اور پھر ساتھ جو ایک زہر آلود ماحول بن گیا ہے، جس کے اندر ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کو، تحریک انصاف کو جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو ہم معاملات کو خراب پہ خراب کرتے جا رہے ہیں۔ 2013 اور 2018 کے جو الیکشنز تھے وہ پولنگ ڈے کے بعد متنازع ہوئے۔ یہاں پر جس طرح کا ماحول بن چکا ہے، بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ایڈریس کی جانی چاہیے عدالتوں کی جانب سے بھی اور الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی۔ تو یہ اب صورتحال ہے، اور اس کے اندر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ الیکشنز ایک پیسفل ماحول میں ہو جائیں، اور الیکشنز کے اوپر سوالات کم اٹھیں، تاکہ آگے پولیٹیکل کرائسس ختم ہو جو اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے۔ مصطفیٰ صاحب، یہ بتائیے کہ NA47 کے عوام کے بنیادی مسائل آپ کو کیا نظر آئے کہ جو پچھلے لوگ بھی یہاں سے اقتدار میں رہے انہوں نے وہ حل نہیں کیا، اور آپ اقتدار میں آئیں گے یا MNA بنیں گے تو آپ وہ حل کریں گے، اور آپ کی اولین ترجیح ہو؟ دیکھیں، اس صدی میں 24 سال گزر چکے ہیں، اور ان 24 سالوں میں مختلف 4 الیکشنز تو ہو چکے ہیں، یہ 5واں الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور مختلف سیاسی جماعتوں کے جو لوگ تھے وہ یہاں سے، اس شہر سے منتخب ہوتے رہے، لیکن مسائل ابھی تک اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ سرکاری ملازمین کے مسائل ہیں، یہاں پر ہاؤسنگ کے مسائل ہیں۔ آپ پیمز ہاسپٹل چلے جائیں، اس کی ایمرجنسی وارڈ کے اندر قدم رکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شہر میں جو صحت کا ماحول ہے، جو سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے۔ تعلیمی اداروں کا اسی طرح برا حال ہے۔ متاثرین اسلام آباد، ان کے کیسز ابھی تک حل نہیں ہو پائے۔ 1962 میں اسلام آباد بنا، اور آج تک وہ معاملہ پینڈنگ ہے۔ تو مسائل کا انبار ہے۔ اس شہر کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک توانا آواز کی ضرورت ہے۔ میں بہت سے قومی ایشوز پر بھی اپنا مقدمہ مختلف فورمز پر، ٹی وی ٹاک شوز پر، میڈیا میں رکھتا رہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس شہر کے لوگوں نے مجھے موقع دیا تو اسی طرح بھرپور انداز میں جس طرح قومی ایشوز پر بات کرتا ہوں، ان کے ایشوز پہ بھی بات کروں گا۔ لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ PTI نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ نامزد کر دیا ہے، نون لیگ کے مشترکہ امیدوار آ رہے ہیں، استحکام پارٹی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ ہو رہی ہے، تو کیا لگتا ہے کہ آپ کا مقابلہ نون لیگ کے مشترکہ امیدوار سے ہوگا یا PTI سے ہوگا یا کس جماعت سے ہوگا؟ دیکھیں، نون لیگ تو ابھی تک فیصلہ کر ہی نہیں پا رہی۔ انہوں نے فٹ بال بنایا ہوا ہے ٹکٹ۔ کل تک ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی تھی استحکام پارٹی سے، اور آج خبر آئی ہے کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان کی ختم ہو گئی ہے۔ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں، پنجاب کے اندر اسمبلیاں ٹوٹی، انہوں نے الیکشنز نہیں کرائے۔ خیبر پختونخوا کے اندر اسمبلیاں ٹوٹی، الیکشنز نہیں کرائے۔
اور اس وقت یہ کہا کہ الیکشنز پورے ملک میں ایک وقت میں ہونے چاہیے، اور پھر جب ایک وقت میں ہونے کا موقع آیا تو اس وقت بھی انہوں نے الیکشنز ڈیلے کر دیے. تو مجھے تو ان کے اندر اعتماد کا فقدان نظر آ رہا ہے، عوام کو فیس نہیں کر سکتے، شاید اسی وجہ سے الیکشن سے پچھلے ایک سال سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ان چیزوں کے پھر کانسیکوینسز تو ہوتے ہیں. جو 16 مہینے حکومت کی اس میں جو مہنگائی کے پہاڑ لوگوں کے اوپر ٹوٹے، جو لوگوں کی توقعات پہ وہ پورا نہیں اتر سکے، تو اب کانسیکوینسز تو اس کے ہوں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈیموکریسی کو ڈی ریل کریں، آپ سسٹم کے اندر غیر آئینی کام کریں. آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے عوام کو فیس کرنے کا، اور وہ مجھے حوصلے کی کمی نظر آ رہی ہے. آخر میں یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کی طرح آپ کو تو لیول پلینگ فیلڈ کا کوئی شکوہ نہیں ہے الیکشن کمیشن سے یا اور کسی پارٹی سے کہ لیول پلینگ فیلڈ جس طرح باقی پارٹیوں کو مل رہی ہے؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح آپ ڈور ٹو ڈور مہم کریں، اس طرح اور کوئی پارٹی نہیں کری، نئی نون لیگ کری ہے، نئی کوئی اور پارٹی کری. ڈور ٹو ڈور مشورہ ہر حلقے میں جا رہے، یو سی میں جا رہے، ہر جگہ جا رہے. تو اس طرح اور کوئی پارٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی. دیکھیں ان کے اوپر جو پارٹیز حکومت میں رہی ہیں، ان کے کندھوں پر پھر حکومت کرنے کا بوجھ بھی ہے، اور وہ اس بوجھ کو کیسے جسٹیفائی کریں گے پبلک کے سامنے. تو اس وجہ سے شاید انہیں رکاوٹ ہے. اور جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے تو وہ تو زیر اعتاب آئے ہوئے ہیں، اور اس زیر اعتاب ہونے کی وجہ سے وہ پبلک میں نہیں جا پا رہے. ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کیمپین کرنے کی اس طریقے سے اجازت نہیں ہے جس طرح سے باقیوں کو ہے. تو اس ماحول کے اندر ہمیں تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ تلخیاں کم ہوں، ایک سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو، الیکشنز اپنے وقت پر ہوں، اور پھر عوام جو فیصلہ کریں اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں، چاہے وہ جس کو بھی الیکٹ کرتے ہیں. جمہوریت صرف الیکشن جیتنے کا نام نہیں ہے، جمہوریت الیکشن ہارنے کا بھی نام ہے. تو ہمارے ہاں یہ رویے ہی موجود نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں چاہوں گا کہ تمام جو امیدواران ہیں میدان میں، سب کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، اور اگر کسی کو شکایات ہیں تو وہ شکایات ایڈریس ہونی چاہیے.